بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز ہم وطنوں، میں ہوں رحمت علی خان جی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز سوات میڈیا ہاؤس. وہ پشتو میں ایک شاید ہی کیا کہا ہے، خوب کہا ہے، جو بھی کہا ہے. اسپنی اسپنی موایا کجون کری وینیتا اوبوایا کجون کری. اس سینٹنس کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں. یہ میں نے آج ڈیڈیکیٹ کیا ہے اپنے چھوٹے بھائی شاہد علی خان کے لیے اور اپنے لیے، کیونکہ ہمارے لیے مسائل کریٹ ہوتے ہیں. کل میں نے ایک پروگرام کیا تھا ڈاکٹرز کے حوالے سے، تو انہوں نے کچھ ڈاکٹروں نے کانٹیکٹ کیا کہ خان جی ہاتھ ہولا رکھو، ہم تو ایسے نہیں ہے. تو ہم ان کو جو ایسے نہیں ہیں ہم ان کو ویسے نہیں بنا رہے ہیں. جو ایسے ہیں ان کے لیے ہم یہ جو ایک سبجیکٹ جو ہے نا آپ کے لیے اس منچ پر لا رہے ہیں. ساری تو خراب نہیں ہو سکتے. اس میں بڑی نوٹیبل ڈاکٹر سوات میں آئے تھے، جیسے شیرین جلال صاحب، جیسے غلام محمد ڈاکٹر صاحب، جیسے چیسٹ کی نثار صاحب. یہ بڑی پریسٹیجیس ہسٹری ہے. جیسے یعنی بڑے بڑے سابقہ ڈاکٹروں میں ہمیں ان کی مثالیں ملتی. میں تو آج کے ڈاکٹروں میں بھی 90% خراب ہوگی، 10 تو ٹھیک ہے. تو 10 کو تو ہم مخاطب نہیں ہو رہے ہیں. ہر ایک اپنے گریبانوں میں جان کے اپنا امپیچمنٹ کرے. تو اگر وہ ان کو اپنے اندر کچھ نظر آتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ڈیڈیکیٹڈ ہے ان کے لیے. تو آج کل وہ تو چونکہ ہم نے ایک پروگرام کیے ہیں تو اس میں ہم نے پارٹ 1 کا کوئی سبجیکٹ نہیں دیا ہے. تو آج ہمارے اس پروگرام کا ایشو ہے، جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں پارٹ 2. ٹھیک ہے. کل ہم نے آپ کو مختصراً کہا تھا کہ ڈاکٹر کس طریقے سے کنڈیشنز اور یعنی اب میں اصل بات پر آؤں نا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک راہ دی ہے جو کہ مسیحا کا ہے. جیسے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک راہ دی تھی. فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی سلام کا ایک ہی راستہ تھا. ٹھیک ہے. آج کچھ ڈیبیٹ کو آپ کو سرکمسٹانسز میں بتا تو ایک ہی راستہ تھا. اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا دریائے نیل. لیکن اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ بنی اسرائیل کو اس دریا سے پار کرایا. بہت سیفلی اس نے اپنا عصا ڈالا اور اس سے اس کے لیے راستے بن گئے. وہ بھی 12 جو کہ ان کی جو جتنے بھی یعنی قبیلے تھے وہ 12 تھے. جب فرعون پہنچا، جیسے یہ ڈاکٹر ہے، فرعون پہنچا تو اس میں غرق ہو گیا. اب راستہ ایک ہے، ایک ہی منزل ہے. سب نے اس دنیا سے فانی ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم آپ کو جو پچھلے ڈاکٹر سوات میں تھے ان کی تو ہم آپ کو ان کی تعریفیں کر رہے. ایک ہی راستہ. آج ان کی تعریفیں ہو رہی ہے جبکہ آج کے فرعونوں کی تعریفیں نہیں ہوں گی. اگر میرے نبی نے اپنے رب کے ساتھ ان سے یہ وعدہ لیا تھا، علماء کہتے ہیں کہ میرے امتیوں کی یا میرے امت کی لوگوں کی شکلیں تبدیل نہ کرو. شکلیں، ٹھیک ہے، چہرے مسخ نہ کرو. اگر یہ وعدہ نہ ہوتا تو آج ڈاکٹر خنزیر کے شکل میں ہوتا. پچھلے قوموں میں ہوئے نا، بندر ہے، خنزیر ہے، ہر سبجیکٹ میں لوگ آئے ہیں. جہاں پر بھی ظلم ہوا ہے، ظلم. یہ بات آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ظالم نام نہیں ہے. ظالم یعنی ظلم کرنے والا، یہ نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں کسی قوم کو آج تک اس نے
یعنی اصلاح کے نام پر ان کو جو ہے نا نہیں تباہ کیا ہے کہ کفر اور اسلام کے نام پر، لیکن ظلم پر تباہ ہوا ہے. ظلم جہاں پر بھی ہوا ہے، ظالم نے جہاں پر ظلم کیا ہے وہاں پر ظلم ہوا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ پلانا گاؤں یا شہر کو برباد کر دو، تباہ کر دو. کہتے ہیں کہ آپ کا ایک بندہ رات کے 2 بجے وہاں پر آپ کے لیے تلاوت، عبادت، وہ سب کچھ کر رہا ہے. تو اس نے کہا پہلے اس کو غرق کر دو، تباہ و برباد، کیونکہ میری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اور یہ مجھ سے مخاطب ہے. یہ آپ کو اس سینیریو میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب ظلم کہاں پر ہے؟ ظلم میں نے تو آپ کو کہا تھا نا کہ صحت کارڈ گورنمنٹ کا احسن اقدام ہے غربا کے لیے، ناداروں کے لیے. یہ بہترین ایک سہولت ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو جو ہے نا اپنے لیے یعنی ہم اس کو پشتو میں پائکو کہتے ہیں، وہ والا مشین بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. اب پارٹ 2 کی طرف آتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو ایک کل کے لوگوں کا گلہ بتایا ہے، جو لوگ مجھ سے گلہ کر رہے ہیں، میرے دوست ہیں اس میں زیادہ تر. اب ہے سیکشن سی. یہ لیبر روم سے وابستہ بچوں کی یعنی عورتوں کی ڈیلیوری کی سبجیکٹ ہے. یہ ایک نیچرل فینامنا ہے. نیچرل، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 18,000 مخلوقات میں ہر ایک جوڑی بنائے ہیں، اور پھر اس سے ان کی جو نسل ہے وہ پھیلتی ہے. ٹھیک ہے. آبادی کا تناسب اس سے بڑھتا ہے، پاپولیشن بڑھتا ہے. یہ ایک نیچرل فینامنا ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے سے شروع ہوا ہے اور آج تک جاری ہے. اس میں یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اس لیبر جو جس کو میٹرنیٹی ہوم یا ڈیلیوری ہوم جو بھی ہو، وہ آپ اس کو کہو، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر کچھ غلطیاں ہیں. یہ 18,000 مخلوقاتوں میں یہ ڈیلیوری ہر جانور میں، ہر ایک جو جنس ہے اس میں نارمل ہوتی ہے. لیکن اور یہ ڈیلیوری یعنی 2000 سے پیچھے بھی نارمل ہوتی تھی، اور یہ زیادہ تر گاؤں میں، شہروں میں دائی جو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، دائیاں کرتی تھی. اور اس کے لیے انہوں نے اپنی ایک مخصوص جو ہے نا ان کا ایک سسٹم تھا. تو یہ ڈیلیوری اس وقت ہوتی تھی زیادہ تر 9 ماہ میں اور 10 ماہ میں، جب زیادہ لیٹ ہوتی تھی. پچھلے زمانوں میں 48 مہینوں میں بھی ڈیلیوریاں ہوئی ہیں کچھ قوموں میں. جیسے وہ مولانا ضحاک جو عالم تھا ہمارا، وہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کی دانتیں تھی. ٹھیک ہے. یعنی وہ ہنس رہا تھا، اتنا بڑا تھا. لیکن آج کی جو 19-20ویں صدی کی جو عورتیں ہیں ان کی جو ہے نا ڈیلیوری وہ نارمل ہے یہاں 10. تو یہ ڈاکٹرز کیا کرتی ہے؟ یہ ڈاکٹرز اب یہاں پر جرم ہے، جرم یہاں پر پنپتا ہے. دستک یہاں پر ہے جرم کی. جب یہ 7 ماہ کی ہو جاتی ہے یہ بچے، تو یہ گھر والوں کو کہتی ہے یہ لیڈی ڈاکٹر کہ اس کا آپریشن سے بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، بچہ ہوگا، جو بھی ہو. یہ 7 ماہ یا 8 ماہ میں جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلے اس کی آپ کو سرکمسٹانسز کہتا ہوں، پھر آپ کو اس میں جو بیبی ٹیوبز ہوتے ہیں یہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ یہ آپ کو بیبی ٹیوبز میں رکھنا پڑتا ہے اس کمیشن کے لیے. تو جو انکیوبیٹرز ہوتی ہے ان میں یہ رکھا جاتا ہے 1 مہینے 1.5 مہینے. اس سے والدین کا یہاں پر بھی بہت زیادہ سرمایہ کا نقصان ہوتا ہے، منی لاس ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ ڈاکٹر یہاں پر نہیں کہتی. اچھا، جب یہ سیکشن سی ہوتا ہے تو اس سے
100 جو فیصد عورتیں ہیں ان میں 90% عورتوں میں بانجھ پن یعنی بچی یا پھر جو ہے نا ان کی جو ہے نا بچے اور پھر پیدا نہیں ہوتے. ان کی جتنی بھی جو ایریاز ہے وہ اس آپریشن سے متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ایک تخلیق جو آپ نے کیا ہوا ہوتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. تو اب 2024 میں یہ ریشو آپریشن 100 میں سے 85% عورتوں میں بچیوں میں یہ آپریشن ہو رہے ہیں. کس کے لیے؟ یہاں پر 2 لاکھ کے قریب 2 لاکھ سے اوپر کے قریب سارے لیڈی ڈاکٹر پیسے لیتے ہیں. ان کا اس سے کیا کام کی پڑھائی بیوی بہن بیٹی یہ برباد ہو جائے لیکن ان کی فیس جو ہے نا وہ یہاں پر کلیکٹ ہو جائے. تو یہاں پر یہ ایک ہمارے لیے ایک یہاں پر ایک جرم جو ہے نا وہ ایک وائٹ کالر جرم جسے کہتے ہیں. یہ سارے وائٹ کالر جرم ہیں. اس میں نہ کوئی پاؤڈر بیچتا ہے نہ کوئی چرس بیچتا ہے نہ کوئی آئس بیچتا ہے لیکن یہ ان سب سے زیادہ روپیہ کماتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو ڈاکٹر صاحبان ہے لیڈی ڈاکٹر صاحبہ ہے جو بھی ہے یہ پھر ان فارماسیوٹیکلس کمپنیز کے ساتھ ملی ہوتی ہے اور ان کی دوائیاں ان کی سرجری کے آلات اس سے بکتی ہے جس سے اس سیکٹر میں ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے تباہی بربادی کی. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام نیچر نہ رکھا ہوتا آج میری گھر میں ایک بلی ہے وہ جانور ہے لیکن اس بے شعوری میں اس کو وہ رات کو اس کی 3-4 بچوں کی ڈیلیوری ہوئی ہے کل رات کو. ٹھیک ہے. یسٹرڈے اس نے اپنی سارا انتظام خود کیا ہوا ہوتا ہے. سارا سسٹم وہ خود کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے جو بھی ہوتا ہے. تو یہ 18,000 مخلوقات میں یعنی واحد انسان ہے جس کا کیئر بھی ہوتا ہے جس کو دوائیاں ملتی ہے جس کو سارے سہولیات ملتی ہیں تب بھی یہ سیکشن سی ہوتا ہے. یہاں پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ دستک جرم کی دستک کہاں پر ہے. ہم نے یہاں پر اپنے آپ کو جو ہے نا خاموش کر رکھا ہے کیونکہ یا تو زیادہ تر ہمارے تعلق دار ہوتے ہیں یا زیادہ تر ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں یا ہمارے اور ویسی بھی صحافت تو نام کی صحافت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پیریڈ جاری ہوگا لیکن کل میں نے آپ کو آج کی ایکسپلینیشن کیا اور سیکشن سی پر میں نے آپ کو یہ کچھ باتیں کہی ہے. آپ کائنڈلی اس کو جو ہے نا دیکھ لیں ارد گرد اور جو لیڈی ڈاکٹر محترمہ جتنی بھی لیڈی ڈاکٹرز ہیں وہ میرے اگر اس بات کو سن رہی ہے میں تو اتنا ڈیپلی اسٹڈی نہیں کرتا ان چیزوں کو. میں تو جو ہے نا جتنی بھی مجھے نظر آتا ہے میں اس کو فوکس کرتا ہوں. تو یہاں پر یہ ہمارے لیے یہ ایک جرم ہے سوسائٹی کا ایک کینسر ہے جو کہ یہ ڈاکٹرز پھیلا رہے ہیں اور اس کینسر کا ہم نے ٹریٹمنٹ کرنا ہے. ہم نے سوسائٹی کی سب چیزوں کو ہم نے نکارنا ہے. ہم نے ان غلط چیزوں کو ابھارنا ہے. ہم نے ان چیزوں کو آپ کے سامنے ان کو ہم نے لانا ہے. باقی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو قابل ہو. ٹھیک ہے. کہ سوسائٹی کا یہ ایون کہاں پر پنپتا ہے تاکہ اگر کسی کے پاس اپروچ نام کی کوئی چیز ہو تو کم از کم ان کی جو اولاد ہے یا ان کی جو بیویاں ہے یا ان کی جو بہویاں ہے اگر وہ سیف ہو جائے اور آپ پوچھ لیں کہ یہ سیکشن سی یہ ہوگا کیوں نہیں ہوگا کسی جوڑے میں لازماً 100 میں سے 5% تو یہ لازمی کسی کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ انسان پھر بھی جو ہے نا جانور ہوتا ہے کی طرح تو ٹریٹ نہیں ہوتا. لیکن یہ 85% کہاں سے آیا یہ 80% کہاں سے آیا. ہم اس کے لیے آپ سے درخواست کریں جہاں پر نیڈز ہے جہاں پر ریکوائرمنٹ ہے جہاں پر آپ کو کرنا چاہیے لیکن ہم سنتے رہتے ہیں کہ بچیاں زیادہ تر اب آپریشن میں ہوتے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ وجود تو اتنا بھاری نہیں ہو گیا ہے. وجود تو دن بدن گھٹتا جا رہا ہے. عمریں بھی گھٹتی جا رہی ہے. تو یہ کیا یہ جو جتنی بھی بچیاں ہیں یہ 80 سال کی عمر میں ڈیلیوری دے رہی ہے یا 100 سال کی عمر میں ڈیلیوری دے رہی ہے. 17 18 سال 19 سال 20 سال 22 سال 25 سال کی عمر میں تو یہ جوان بچیاں جو ہے نا یہ
شادی کی پہلے سال کی وہ جو قصے ہیں اور وہ آپ اس کو تباہ و برباد کرتے ہو، تو اللہ تو اوپر دیکھنے والا ہے، وہ تو ہماری شارک سے زیادہ نزدیک ہے، وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ ایسا کوئی چیز لا کر دیتے ہو ان لوگوں کو تو یہ تو آپ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ میں رحمت علی خان جی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ہمارے لیے بلا